السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ جوہری نے کہا کہ شیطان کے معنی بعید اور دور ہونے کے ہیں، اور ابن السکیت نے کہا کہ بئر شیطون گہرے کنویں کو کہا جاتا ہے۔ ابن درید نے کہا کہ اہل لغت کے نزدیک لفظ ابلیس بلاس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مایوس ہونے کے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ چنانچہ جب کوئی آدمی مایوس ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ابلس الرجل۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس کا یہ نام اس وقت ہوا جب اس پر لعنت کی گئی۔ چنانچہ ابن ابی دنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابلیس کا نام جب وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا عزازیل تھا، اور اس کے 4 بازو بھی تھے۔ اور ابن مثنیٰ نے کہا کہ ابلیس کا نام فاعل تھا، جب اس پر اللہ کی ناراضی ہوئی تو اس کا نام شیطان ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اس نے نافرمانی کی تو اس پر لعنت کی گئی اور وہ شیطان ہو گیا۔ اور سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابلیس کی کنیت ابو قدوس ہے۔ ابو حذیفہ اسحاق نے بسند متصل عمرو بن عاص سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی جنان کو حضرت آدم سے 2000 پہلے پیدا کیا۔ اور ابن عباس نے روایت کیا کہ جنات ساکنان زمین تھے اور فرشتے ساکنان آسمان، اور ان سے آسمان اور زمین آباد تھے، اور ہر آسمان پر فرشتے تھے، اور ہر آسمان والے صلاۃ و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ غرض ہے کہ ہر آسمان کے اوپر جو آسمان تھا اس سے نیچے والے آسمان کے مقابلے میں زیادہ صلاۃ اور تسبیح اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ بہرحال فرشتے ساکنان آسمان تھے، یعنی آسمان پر رہنے والے تھے، اور جنات ساکنان زمین تھے، زمین کو آباد کیا ہوا تھا۔ بعض نے کہا کہ جنات نے 2000 سال تک زمین کو آباد رکھا ہے، اور بعض نے کہا 40 سال تک آباد رکھا۔ اور اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سومیا یا شومیا کو پیدا کیا اور وہ ابو الجن تھا، اس کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو اپنی تمنا ظاہر کر۔ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہمارے بوڑھے ہمیشہ جوان ہی رہیں۔ شومیا یا سومیا ابو الجن ہے، یا ابلیس لعین ابو الجن ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس طرح ابو البشر سارے انسانوں کے باپ کا نام آدم ہے، اسی طرح ابو الجن سارے جنوں کے باپ کا نام جان ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جان ابلیس ہی ہے، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ جان ابو الجن اور ابلیس ابو الشیطان ہے۔ جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی، جس طرح بنی آدم کھاتے پیتے مرتے جیتے رہتے ہیں، یہی حال ان کا ہے۔ اور شیاطین مسلمان نہیں ہوتے، ابلیس کے مرنے سے پہلے ان کو موت نہ آئے گی۔ سورہ حجر کے اندر ارشاد ہے کہ اور جان کو پہلے گرم آگ سے پیدا کیا، اور سورہ رحمان کے اندر ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور پیدا کیا جان کو آگ کی لپیٹ سے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے مقررہ مدت تک۔ مہلت کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت کو موت نہ آئے گی۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے انسان اور عرش ہی کو پیدا کیا، باقی تمام کائنات کو کون سے پیدا کیا؟ اس کون سے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا۔ جنات میں ابو الجن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں توالد و تناسل ہے، مذکر و مؤنث ہیں، ان سے ان کی نسل بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ ابلیس جنات میں سے ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ جنات پہلے پیدا ہوئے اور وہ زمین پر آباد تھے، اور انہوں نے زمین پر فساد کیا، جیسا کہ پہلے سپارے کے اندر ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ کیا آپ کو اس زمین پر مقرر کرنا چاہتے ہیں جو اس زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ فرشتوں نے غالباً اس وجہ سے کہا تھا کہ وہ بیشتر ساکنان زمین یعنی جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، اور وہ اس پر قیاس کر رہے تھے کہ باشندگان زمین کی خاصیت ہی فساد فی الارض ہوتی ہے، بخلاف ساکنان آسمان کے، ان میں اطاعت گزاری ہوتی ہے، اور ہمیشہ استقامت کے ساتھ اطاعت گزاری میں رہتے ہیں، اس لیے آسمانوں میں خلافت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا، چنانچہ وہ دیکھتے ہیں اور خود دکھلائی نہیں دیتے، اور جب مر جاتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کا کوئی بوڑھا بھی جب مرتا ہے تو جوان ہو کر ہی مرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس سے کہا کہ تمنا کر کے اس نے کہا کہ مجھے جنت کی تمنا ہے۔ اسحاق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کے آباد کرنے کا حکم فرمایا، وہ مدت دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مدت کے بعد انہوں نے نافرمانی اور قتل و غارت شروع کی، اور ان میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کے ایک لشکر کو حکم دیا، ان کو جناتی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔
اسی لشکر میں ابلیس بھی تھا۔ اس لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ انہوں نے تمام جنات سے زمین کو خالی کرا لیا اور وہ سب سمندر کے جزائر میں جا کر آباد ہو گئے۔ جنات کی تعداد کتنی ہے؟ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے: فرشتے، شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان سب کے 10 حصے کیے، 9 حصے فرشتے اور 1 حصے میں شیاطین۔ جنات اور انسان پھر ان 3 کے 10 حصے کیے، پس 9 حصے ان میں سے شیاطین اور 1 حصے میں جن، اور انسان پھر اس کے بعد بھی 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان۔ اس طرح پر انسان کی نسبت بقیہ مخلوق میں 1 اور 1000 کی ہے، اور جنات 1000 میں 9، اور شیاطین 1000 میں 90، اور فرشتے 1000 میں 900۔ اس سے ثابت ہے کہ بدی کرنے والے انسان کو تو جنات کی تائید حاصل ہوتی ہے، جبکہ نیکی کرنے والے انسان کو 90 فرشتوں کی تائید حاصل ہوتی ہے۔